کچھ لوگوں نے ہندوستان کی سرزمین پر صرف اس بات کی ذمہ داری لی ہوئی ہے کہ انہیں ملک ہندوستان کی گنگا جمنی تہذیب کے اندر زہر آلود نفرت ملک کے کونے کونے میں پہنچانی ہے۔ شاید انہیں اس بات کا احساس نہیں کہ یہ ملک اتنی آسانی کے ساتھ آزاد نہیں ہوا ہے۔ اس ملک کے لیے علامہ فضل حق خیر آبادی نے جہاد کا فتویٰ دیا، تب جا کے یہ ملک آزاد ہوا ہے۔ جس ملک کے لیے اشفاق اللہ خان نے جان کی قربانی دی ہے، تب جا کے ملک آزاد ہوا ہے۔ اس ملک کے لیے علامہ سید کفایت علی کافی کو مراد آباد کے چوراہے پر پھانسی کے پھندے کو چومنا پڑا ہے، تب جا کے ملک آزاد ہوا ہے۔ جنہوں نے اس ملک سے محبت کا دعویٰ اس انداز میں کیا کہ پھانسی کا پھندا گلے میں ڈالا گیا، پھر بھی فخر کے ساتھ دنیا سے گئے تو مصطفیٰ کی عظمتیں بیان کرتے گئے اور کہتے گئے، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ یہ ملک اتنی آسانی سے آزاد نہیں ہوا، بڑی قربانیاں دی ہیں اس ملک کی آزادی کے لیے ہندوستان کی سرزمین پر رہنے والے ان کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں نے۔ آخر اتنا کینہ کیوں؟ آخر اتنا حسد کیوں؟ آخر اتنی نفرت کیوں؟ آخر قوم مسلم سے اتنا عناد اور بغض کیوں؟ یاد رکھیے، ہندوستان کی سرزمین پر مسلمان کرایہ دار نہیں ہیں، ذمہ دار بھی ہیں، وفادار بھی ہیں اور برابر کے حصے دار بھی ہیں۔ ذمہ دار بھی ہیں، وفادار بھی ہیں اور برابر کے حصے دار بھی ہیں۔ ہماری تاریخ رہی ہے، جب پڑا وقت چمن پہ تو لہو ہم نے دیا، جب پڑا وقت چمن پہ تو لہو ہم نے دیا۔ آج کہتے ہو کہ گلشن میں تیرا کام نہیں، ارے ہم بھی تعمیر وطن میں ہیں، برابر کے شریک در و دیوار اگر تم ہو تو بنیاد ہے ہم۔ کسی سے کم نہیں ہے ہندوستان کی سرزمین پر قوم مسلم کی قربانی۔ مگر آج افسوسناک صورتحال یہ ہے، آپ دیکھ لیجئے، جیسے ہی محرم کا موقع آتا ہے نفرت پھیلائی جاتی ہے، عید الاضحیٰ کا موقع آیا، آپ سب سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں۔ میرا یہ بیان کسی کے لیے طنز نہیں، میں افسوس کر رہا ہوں اس وقت کہ میرا ملک کیا تھا اور نفرت کرنے والوں نے میرے ملک کو کیا بنا دیا۔ یہ ہندوستان کی سرزمین پر قربانی کا حکم آج نازل نہیں ہوا، قربانی آج نئی بات نہیں ہے، 2026 میں قربانی کا آغاز نہیں ہوا، صدیاں گزر گئی ہیں قربانی ہوتے ہوئے، اور انشاءاللہ صبح قیامت تک قربانی ہوتی رہے گی۔ یہ کوئی نیا حکم نہیں ہے قربانی کا، مگر حیرانی کی بات یہ ہے جب قربانی کا موقع آئے گا، ایک صاحب مشورہ دینے لگے، قربانی آئی ہے، بکرے کو کاٹیں گے، بکرے کی ماں کو بڑی تکلیف ہوگی، اس لیے کیک کاٹ لیجئے۔ ہم نے کہا جناب آپ کے مشورے کی ضرورت نہیں ہے، کہا قربانی کی جائے گی تو بات یہ ہوگی کہ جب قربان کیے جائیں گے بکرے، خون نکلے گا، مسلمانوں کے چھوٹے چھوٹے بچے ہنسا کو دیکھیں گے، ہنسک بن جائیں گے، ماحول خراب ہوگا۔ ہم نے کہا قربانی کا حکم 2026 میں نازل نہیں ہوا، صدیوں سے قربانی ہو رہی ہے۔ آپ کس قوم کے جوانوں کی بات کر رہے ہیں جنہوں نے بدر دیکھا ہو، جنہوں نے حنین دیکھا ہو، جنہوں نے خیبر و خندق کی تاریخ پڑھی ہو، جن کی نگاہوں کے سامنے معرکہ کربلا ہو، جن کی نگاہوں کے سامنے علی اصغر کے حلقوم پر تیر چپ گیا ہو، جن کے سامنے آقا حسین کی قربانی ہو، وہ اس وقت بھی صبر کو شکر کے دامن سے وابستہ رہے۔ آج ہندوستان کی سرزمین پر محض بکرے کی قربانی پر ہنسک ہو جائیں گے۔ افسوس، افسوس، یہ مانسکتا صرف ان کی ہے جو ملک میں نفرت پھیلانا چاہتے ہیں، یہ سوچ صرف ان کی ہے جو ہمارے ملک میں ماحول کو بگاڑنا چاہتے ہیں۔ حیرانی کی بات یہ ہے، میں یہ بات بڑے فخر کے ساتھ کہتا ہوں، آپ جتنی سالوں پیچھے جانا چاہتے ہیں چلے جائیے اور ملک کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، پورے ملک میں، ہندوستان کے کونے کونے میں جتنے سماج کے لوگ رہتے ہیں، جتنے مذہب کے لوگ رہتے ہیں، جتنے دھرم کے لوگ رہتے ہیں، جب جس کا تہوار آتا ہے، تنہا واحد قوم قوم مسلم ہے جو کبھی کسی کے لیے گائیڈ لائن جاری نہیں کرتی۔ آپ کا تہوار ہے، آپ کا دھرم جس انداز میں اجازت دے منائیے۔ جب ہماری عید الاضحیٰ کا موقع آئے تو یہ گائیڈ لائن کیوں، یہ رائے کیوں، یہ مشورے کیوں، یہ نفرت کیوں، یہ حسد کیوں، یہ بغض کیوں، یہ عناد کیوں؟ یاد رکھیے گا، ہندوستان کی سرزمین پر یہ قربانی آج نئی نہیں ہو رہی ہے، صدیوں سے ہوتی آئی ہے اور انشاءاللہ صبح قیامت تک ہوتی رہے گی۔ آج حیرانی کی بات یہ ہے، یہ جو نفرت آج کے زمانے میں پھیلائی جا رہی ہے،
یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. ہم یہ دیکھ رہے ہیں چہرے بدل گئے, لوگ بدل گئے, فطرت وہی ہے, سوچ وہی ہے, فکر وہی ہے. سوشل میڈیا کا دور, کسی ایک علاقے میں ذرا سی کوئی بات ہوتی ہے تو ویڈیو بنا کر وائرل کی جاتی ہے تاکہ دوسرے علاقے میں نفرت کا ماحول پیدا ہو جائے. کیا یہ ہماری نگاہوں کے سامنے نہیں ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر باضابطہ اعلان کیا جاتا ہے نہیں صاحب ان کا بائیکاٹ کر دو. کوئی لینا دینا نہیں کرے گا, کوئی ان کے ساتھ کاروبار نہیں کرے گا, کوئی تجارت نہیں کرے گا, کوئی ان کی دکان سے سامان نہیں لے گا, انہیں محلے میں دکان نہیں دی جائے گی, انہیں گھر میں رینٹ پر گھر نہیں دیا جائے گا رینٹ پر. کون کرتا ہے یہ بات؟ صرف نفرت پھیلانے والے. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. 1400 سال پہلے کی تاریخ اٹھا کر دیکھو, یہ ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکے والوں کو حق اور صداقت کی طرف بلایا, کیا انہوں نے میٹنگ نہیں کی؟ کیا مشورہ نہیں کیا؟ کیا عرب کے سارے قبیلے ایک جگہ جمع نہیں ہوئے؟ کیا انہوں نے پلاننگ نہیں کی کہ اللہ کے محبوب کو سارے لوگوں سے بائیکاٹ کر دیا جائے؟ خاندان بنو ہاشم کا بائیکاٹ کیا نہیں گیا؟ کیا رسول اللہ کے خاندان کا بائیکاٹ نہیں ہوا؟ کیا مصطفیٰ جان رحمت ایک پہاڑ کی گھاٹ میں سارے خاندان بنو ہاشم کو لے کر نہیں گئے؟ کیا چچا ابو طالب کے ساتھ میرے نبی نہیں گئے؟ 3 سال اللہ کے رسول کا اور آپ کے خاندان کے لوگوں کا سوشل بائیکاٹ کر دیا. عرب کے تمام قبیلوں نے ان کے خاندان سے شادی نہیں کی جائے گی, کاروبار نہیں کیا جائے گا, تجارت نہیں کی جائے گی, لین دین نہیں کیا جائے گا, کھانے پینے کا سامان نہیں دیا جائے گا. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, فطرت ہے. فطرت آسانی سے بدلتی نہیں ہے. حالت یہ ہے, آپ جانتے ہیں تمام عرب کے قبیلوں نے پلاننگ یہ کی تھی سوشل بائیکاٹ کر دو ان کا, تنہا رہ جائیں گے, سیاسی طور پر کمزور, معاشی طور پر کمزور, تجارت کے طور پر کمزور, ہر اعتبار سے کمزور ہو جائیں گے. کیا کریں گے؟ مگر ان بائیکاٹ کرنے والوں نے سوچا تھا پہاڑ کی گھاٹی میں 3 سال رہیں گے, لوگ بھول جائیں گے, سماج سے بائیکاٹ کر دو, چرچا ختم ہو جائے گا. مگر دیکھ لو ان کا نام مٹ گیا. کائنات کے پردے پر نقشہ ہے اور چرچا ہے تو آمنہ کے لال کا چرچا ہے, ذکر ہے تو مدینے کے تاجدار کا ذکر ہے. مجدد اہل سنت کہتے ہیں رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا, بڑے خاک ہو جائیں چل جانے والے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, مذہب اسلام زندہ باد. آج حیرانی کی بات یہ ہے, ہم نے کسی بھی دور میں, میرا موضوع اگر آپ جاننا چاہیں, ہمارا موضوع یہ ہے, نہ ہمارا مذہب اسلام نفرت کا حکم دیتا ہے اور نہ ہی کلمہ پڑھنے والے محمد عربی کے غلام مسلمان کسی بھی ملک کے کونے میں نفرت پھیلاتے نہیں. اگر میں اسلام کی تاریخ پڑھوں, ایک دور وہ بھی تھا, اور اس سے آگے بڑھیے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف کی سرزمین پر گئے حقانیت کی دعوت دینے کے لیے, جب میرے نبی گئے, میں شاید وہ جملے آپ کے سامنے ادا نہ کر سکوں. میرے آقا کی شان بڑی عظیم ہے, کیسے کیسے جملے میرے نبی کے لیے کہے گئے. چھوٹے چھوٹے بچے دشمنان اسلام نے لگا دیے رسول اللہ کے پیچھے, جو میرے آقا کو پتھر مارتے تھے. میرے نبی روڈ پر چلتے تھے, حضور کے جانثار آپ کے غلام حضرت زید بن حارثہ روڈ پر چلتے ہیں, پتھر مارے جاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبر کر رہے ہیں. اتنے پتھر مارے گئے کہ مصطفیٰ جان رحمت کی نالین شریفین خون سے بھر گئی. اتنے پتھر مارے گئے, اور کون سا ایسا جملہ تھا؟ کیا ساحر نہیں کہا گیا؟ کیا جادو نہیں کہا گیا؟ کیا معاذ اللہ, کروڑ بار معاذ اللہ, رسول اللہ کو پاگل نہیں کہا گیا؟ یہ نفرت پھیلانے والے تھے. جب نالین شریفین باضابطہ خون سے بھر گئی, اللہ کے رسول قریب میں انگور کے باغ میں تشریف لائے, بیٹھے ہیں. جبریل امین آئے, کہا یا رسول اللہ, اللہ نے جس فرشتے کو پہاڑ پر مامور کیا ہے آپ کی بارگاہ میں ہے, اجازت چاہتا ہے, اگر آپ اجازت دیں تو طائف کے دائیں بائیں یہ جو پہاڑ ہے انہیں ملا دیا جائے, طائف کا نام و نشان باقی نہ رہے. میرے نبی نے کہا میں مٹوانے نہیں آیا ہوں, مٹتوں کو بچانے آیا ہوں, میں مٹوانے نہیں آیا ہوں. کون ہے سامنے؟ ماننے والے نہیں ہیں, جاننے والے نہیں ہیں, عقیدت کرنے والے نہیں ہیں, پتھر مارنے والے ہیں.
لیکن دیکھو اسلام کا کردار، دیکھو محمد عربی کا کردار، دیکھو مصطفیٰ جان رحمت کی سیرت، دیکھو میرے آقا کا طریقہ۔ دشمن ہے، میرے آقا فرماتے ہیں مجھے پہچانتے نہیں ہیں، مجھے امید ہے اگر یہ نہ پہچان سکے تو تھوڑے دن کے بعد جب ان کی اولادیں آئیں گی تو وہ محمد عربی کے دین کا کلمہ پڑھتی نظر آئیں گی۔ آپ غور کیجئے کس کی تاریخ ہے کوئی دنیا میں ایسا جس نے پتھر مارنے والوں کو دعا دی ہو؟ ہے کوئی دنیا میں ایسا جس نے برائی کرنے والوں کو دعا دی ہو؟ ہے کوئی دنیا میں ایسا؟ ہے تاریخ کے اوراق الٹ کر دیکھیے ایسا کہ جس نے دشمنی کرنے والوں کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا دی ہو؟ ایک واقعہ نہیں ہے تاریخ کے اندر، میں بیان کرنے لگوں گھنٹوں گزر جائیں اسلام کی اس محبت پر، اس فراخ دلی پر، اس صداقت پر، اس سچائی پر، اس رحم دلی پر۔ ہمیں فخر ہے اس بات پر، ہم یہ بات شرمندگی کے طور پر نہیں کہتے، ہمیں فخر ہے اس بات پر کہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں فخر ہے اس بات پر کہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں فخر ہے اس بات پر کہ ہم محمد عربی کے غلام ہیں، ہمیں فخر ہے اس بات پر کہ ہمارے ہاتھوں میں مدینے کے تاجدار کا دامن ہے، ہمیں فخر ہے اس بات پر کہ اہل بیت کے غلام ہیں، ہمیں فخر ہے اس بات پر کہ ہم صحابہ سے محبت کرنے والے ہیں۔ مسلمان ہم فخر کے طور پر ہیں، شرمندگی کے طور پر مسلمان نہیں ہیں۔ ہمیں فخر ہے کہ ہم مسلمان ہیں چونکہ میرے آقا نے ہمیں محبت کا سبق پڑھایا۔ اور آگے بڑھیے، ایک دور وہ آیا جب میرے نبی نے لوگوں کو محبت اور سچائی کا سبق پڑھایا۔ زمین مکے کی ہے، دشمنی کی گئی، ظلم کیے گئے، ستایا گیا، اور کیسا ظلم؟ حضور سے محبت رکھنے والے حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے باضابطہ زمین پر لکڑی جلائی گئی، کوئلے بنائے گئے، اور ان کو اس سلگتے ہوئی آگ پر کوئلے پر لٹایا گیا کہ جن سے ان کی پیٹھ جل گئی۔ کیا بلال حبشی کے سینے پہ پتھر رکھ کے مارا نہیں گیا؟ کیا باضابطہ رسول اللہ کے صحابہ کو مرچوں کی بوریوں میں بند کر کے تکلیف نہ دی گئی؟ کیا رسول اللہ کی بیٹی سیدہ زاہدہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ جو اونٹ پر سوار تھی، نیزہ مار کر انہیں نیچے گرایا گیا جن سے ان کا حمل ساقط ہوا؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کلیجہ نہیں چبایا گیا؟ کیا ان کے کان ناک نہیں کاٹے گئے؟ کیا ان کو تکلیف نہیں دی گئی؟ یہ ساری تکلیفیں ایک طرف، اور ایک دور وہ آیا جب اللہ کے رسول نے مکے سے ہجرت فرمائی مدینے کے لیے۔ آپ جانتے ہیں اپنا گھر چھوڑنا اتنا آسان نہیں ہوتا ہے، اپنا ملک چھوڑنا اتنا آسان نہیں ہوتا ہے، اپنی زمینیں چھوڑنا اتنا آسان نہیں ہوتا ہے، اپنا کاروبار بزنس چھوڑنا اتنا آسان نہیں ہوتا ہے۔ اتنا ستایا گیا کہ اللہ کے رسول اور حضور کے جانثار ہجرت کر کے رات کو نکلے ہیں۔ مگر ایک دور وہ آیا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ شان سے مکے میں داخل ہوئے۔ 10 سے 12 ہزار کا لشکر جرار اللہ کے رسول کے ساتھ ہے، اور عالم یہ ہے جب میرے آقا داخل ہوئے تو اللہ کے رسول نے اسلامی جھنڈا ایک جانثار حضرت سعد بن عبادہ کے ہاتھ میں دیا، لیکن جیسے ہی وہ داخل ہوئے انہوں نے دیکھا اسلام دشمن طاقت نگاہوں کے سامنے ہے جنہوں نے کل ظلم کیا تھا، ستایا تھا۔ انہوں نے جذباتی ہو کر کہا الیوم یوم الملحمہ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ آج جنگ کا دن ہے، آج خون بہانے کا دن ہے، آج بدلہ لینے کا دن ہے، آج تم نے جو ہمارے ساتھ کیا تھا، آج اللہ نے ہمیں پاور عطا فرمایا، آج بدلہ لینے کا دن ہے۔ جب اللہ کے رسول کی بارگاہ میں اس بات کی شکایت کی گئی کہ آپ کے جانثار نے یہ بات کہی ہے الیوم یوم الملحمہ، تو میرے آقا نے ناراض ہو کر ارشاد فرمایا الیوم یوم المرحمہ، آج خون ریزی کا دن نہیں، آج معاف کر دینے کا دن ہے، آج سینے سے لگانے کا دن ہے، آج گلے لگانے کا دن ہے، بدلہ لینے کا دن نہیں ہے۔ ہم بدلہ لینے والے نہیں ہیں، جو ہمارے قریب آتا ہے ہم اس کے دل کو بھی بدلتے ہیں، سوچ بھی بدلتے ہیں، فکر بھی بدلتے ہیں۔ اسلام کے قریب آنے والا کوئی کہتا ہے جو پوری دنیا میں اسلام قبول کرنے والوں نے کہا ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود و ایاس، نہ کوئی بنتا رہا اور نہ کوئی بندہ نواز۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے، لوگ خوف کے مارے کانپ رہے ہیں،
چونکہ ہر ظلم کرنے والے کو اپنا ظلم یاد ہے، بہت لمبا زمانہ نہیں گزرا ہے، اللہ کے رسول جب فاتحانہ شان سے مکے میں داخل ہوئے لوگ کانپ رہے تھے، میرے نبی کی زبان سے رحمت والے کرم والے جملے نکلے، اس لیے غیب دا نبی، دلوں کا حال جاننے والے رسول، اور کوئی غیب کیا تم سے چھپا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ غیب دا پیغمبر نے جب حالات کو ملاحظہ فرمایا تو میرے نبی نے ان سے خوف دور کرنے کے لیے اعلان فرمایا۔ میرے نبی جب داخل ہو رہے ہیں اللہ کے رسول اعلان فرما رہے ہیں، فرمایا جو ہتھیار ڈال دے گا اس کو امان دی جاتی ہے، جو اپنے گھر کے دروازے بند کر لے گا اس کو امان دی جاتی ہے، جو کعبے کے صحن میں آ جائے گا اس کو امان دی جاتی ہے، جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے گا اس کو امان دی جاتی ہے۔ اس دن فتح مکہ کے موقع پر میرے نبی نے اپنے سر مبارک پر کالے رنگ کا عمامہ شریف باندھا ہے، فاتحانہ شان سے میرے نبی داخل ہوئے ہیں۔ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے، ہسٹری میں لکھا ہے، فاتحانہ شان سے داخل ہونے والے پیغمبر کی عاجزی کا لیول یہ ہے کہ اونٹ پر ہے میرے نبی، مگر پیشانی عاجزی کی وجہ سے اونٹ کے پالان سے لگتی جا رہی ہے، سر جھکا ہوا ہے، سر اتنا جھکا ہے عاجزی کی وجہ سے کہ اونٹ کے پالان سے میرے نبی کا سر لگ رہا ہے۔ وہی پیغمبر جس نے اعلان فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو جھک جاتا ہے اللہ اسے درجوں بلندیاں عطا فرماتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں آئے، بہت لمبی تفصیل ہے اس میں، آخری جملے آپ سے عرض کروں۔ میرے نبی خانہ کعبہ میں آئے، سارے لوگ کعبے کے صحن میں جمع کر لیے گئے۔ جانتے ہو یہ جو کھڑے ہاتھ باندھے سر جھکائے، ان میں کوئی وہ ہے جس نے رسول اللہ کو گالی دی، ان میں کوئی وہ ہے جس نے پتھر مارے، ان میں کوئی وہ ہے جس نے رسول اللہ کے جانثاروں کو تکلیفیں دیں، ان میں کوئی وہ ہے جس نے پیغمبر اعظم کے غلاموں کے خلاف سازش کی، اس میں کوئی وہ ہے جنہوں نے رسول اللہ کی بیٹی کو اونٹ سے گرایا، اس میں کوئی وہ ہے جو حضرت حمزہ کو شہید کرنے والا اور ان کے ساتھ زیادتی کرنے والا ہے۔ اتنے سارے لوگ ہیں کھڑے ہوئے خوف کے مارے کانپ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں 10 سے 12 ہزار کا لشکر جرار آج محمد کے ساتھ ہے، کہیں ایسا نہ ہو قتل کرنے کا اعلان کر دیں، مگر نہیں، سبحان اللہ، یہ اللہ کا محبوب ہے جس کو رحمت للعالمین کہا گیا، یہ اللہ کا محبوب ہے، یہ بدلہ نہیں لیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا مکے والوں بتاؤ میرے بارے میں تمہاری رائے کیا ہے؟ کہا آپ تو بہترین کرم کرنے والے باپ کے کرم کرنے والے بیٹے ہیں، کریم بھائی ہیں، آپ سے خیر کے علاوہ امید نہیں کی جاتی ہے۔ اللہ کے رسول نے تمام تر باور ہوتے ہوئے فرمایا اے مکے والوں جاؤ، آج میں نے تم سب کو معاف کر دیا، جاؤ میں نے تم سب کو معاف کر دیا ہے۔ اتنا جملہ اللہ کے رسول کی زبان سے نکلا، لوگوں کی آہیں بن گئیں، سسکیاں نکلنے لگی، اپنا گریبان چھانکنے لگے۔ ہم تھے جنہوں نے ظلم کیا، کاش کہ ہم نے ان کے قریب جا کر دیکھا ہوتا، تب جا کے ہمیں حقیقت کا علم ہوتا کہ محمد بڑے کرم والے ہیں، محمد رحم والے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کبھی نفرت کا مزاج دیا ہے، نہ محمد عربی کے غلام ملک کے کسی کونے میں نفرت پھیلاتے ہیں۔ ہمارا حال تو یہ ہے، حیرانی آج اس بات کی ہے کہ لوگ ایک وقت کے لیے روڈ پر کھانا کھلانے لگیں تو وہ بھی چہرہ دیکھ کر کھلاتے ہیں، کون مسلمان ہے کون مسلمان نہیں ہے، اور اگر کوئی بھوکا پیاسا مسلمان لائن میں آ کے لگ جائے تو برتن پھینک دیے جاتے ہیں، ملوں کو کھانا نہیں ملے گا۔ ارے نادان، جا کے اجمیر معلیٰ میں دیکھ، میرے غریب نواز کا لنگر صبح و شام جاری رہتا، جا کے مجدد الفسانی کی بارگاہ میں دیکھ، مجدد الفسانی کا لنگر سر شام صبح و شام جاری رہتا ہے۔ جا کے مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی بارگاہ میں دیکھ، میرے مخدوم کا لنگر صبح سے لے کر شام تک جاری رہتا ہے۔ دے دیا گیا مزاج، یہاں چہرے دیکھ کے نہیں، یہاں دل دیکھ کر انسانیت کا سبق پڑھایا جاتا۔ حالات افسوسناک صورتحال ہے، ہمارا ملک کبھی ایسا نہیں تھا، ہم نے کبھی ملک کے اندر امن چین کے علاوہ کوئی بات نہیں کی۔ یہ تو تاریخ کے اوراق ہیں۔ اگر میں ملک کی سیاسی حالت پر بات کروں اور ملک کے اندر ہندوستان کی سرزمین پر قوم مسلم کی قربانی اور ملک کے حالات کو بہتر بنانے کے لیے بات کروں تو بہت لمبا وقت گزر جائے۔ ہماری نگاہوں کے سامنے پہلگام کا اٹیک بھی ہے، جب لوگوں کے لیے
ہاسپٹل پہنچانے کے لیے گاڑیاں نہیں تھیں، گھوڑے ختم ہو گئے، گدھوں پر لوگ سوار کر دیے گئے، اور جب گاڑیاں ختم ہو گئی، لوگوں کی تعداد، تو سجاد نام کے شخص نے ایک جوان کو پیٹھ پر سوار کیا اور ہاسپٹل پہنچایا۔ میڈیا نے کہا معلوم تھا کون ہے؟ سجاد کا بیان سنیے۔ سجاد نے کہا ہم کسی کی مدد چہرہ اور مذہب دیکھ کے نہیں کرتے ہیں، ہم مدد انسانیت کی بنیاد پر کرتے ہیں۔ ہماری نگاہوں کے سامنے یہ کسی کا نہیں، ہمارا کردار ہے۔ اور بڑھیے آگے، تھوڑے دن پہلے کی بات ہے، اسی ملک ہندوستان میں کمبھ کا میلہ ہوا، پوری دنیا جانتی ہے، سوشل میڈیا پر سارا ریکارڈ موجود ہے، آپ دیکھ لیجئے۔ اعلان ہمارے لیے کیا گیا، آپ کی انٹری نہیں ہے، منع کر دیا گیا۔ لاکھوں کروڑوں لوگ پہنچیں گے، مارکیٹ لگے گی، دکانیں لگیں گی کھانے پینے کی، سامان کی، لیکن کسی مسلمان کو اجازت نہیں۔ لیکن جب بھگدڑ مچی، لوگ گرنے لگے، ایسے عالم میں یہ مسلمان ہی تھے جنہوں نے مسجدوں کے دروازے بھی کھولے، جنہوں نے مدرسوں کے دروازے بھی کھولے، جنہوں نے دل کے دروازے بھی کھولے اور کہا کھانا تمہارے لیے، پانی تمہارے لیے، بستر تمہارے لیے، چین تمہارے لیے، سکون تمہارے لیے۔ میڈیا نے کہا کیا بات ہے، آپ کے اوپر پابندی لگا دی گئی پھر بھی کر رہے ہیں؟ تو میری قوم کے جوانوں نے کہا وہ ان کا کردار تھا، یہ محمد عربی کے غلاموں کا کردار ہے، یہ ہمارا کردار ہے۔ ہم نفرت نہیں پھیلاتے ہیں، اس ملک میں ہمارا وجود صرف رحمت کے لیے ہے، کرم کے لیے ہے، عنایات کے لیے ہے۔ ہم جہاں رہیں گے انشاءاللہ محبت پھیلائیں گے۔ میری تقریر کا موضوع صرف اتنا ہے کہ ہم کبھی بھی نفرت پھیلانے والوں میں نہیں رہے۔ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، شروع سے لے کر آج تک ہم نے محبت پھیلائی ہے، اور انشاءاللہ آپ دیکھنا شروع سے لے کر یہ تاریخ رہی ہے، نفرت پھیلانے والے ختم ہو گئے، محبت والے آج بھی زندہ ہیں۔ نفرتیں ختم ہو گئیں، نفرت ہار گئی، محبت کل بھی جیتی تھی، محبت آج بھی جیتے گی، اور انشاءاللہ محبت صبح قیامت تک جیتے گی۔ ملک ہمارا ہے، اس ملک کے لیے، اس ملک کے امن چین کے لیے، سکون اور شانتی کے لیے ہم نے ہر زمانے میں قربانیاں دی ہیں، اور آنے والے وقت میں جب بھی ضرورت پڑے گی انشاءاللہ مسلمان سب سے آگے نظر آئیں گے۔ عید الفطر کے علاوہ، عید الاضحیٰ کے علاوہ، اب وقت میں گنجائش نہیں کہ میں 2 جملے بھی کہوں، عید الاضحیٰ کے علاوہ جب عید میلاد النبی کا جلوس آتا ہے نا، تو ہماری تیاریاں 2 سے 3 مہینے سے شروع ہو جاتی ہیں۔ ان تیاریوں میں جانتے ہو کیا ہوتا ہے؟ میں خود شہر کے مختلف محلوں میں نوجوانوں سے ملاقات کر کے صرف یہ بتاتا ہوں کہ جلوس محمدی نکلے گا تو امن اور شانتی کے ساتھ نکالنا ہے۔ یہ سبق کس نے پڑھایا؟ یہ سبق ہمیں ہمارے نبی نے پڑھایا، یہ سبق اللہ کے رسول نے پڑھایا، اور یہی سبق ہم اپنی قوم کے جوانوں کو پڑھاتے ہیں، اس لیے کہ بڑی قربانی دی ہے اس ملک کی امن چین اور شانتی کے لیے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے ہمارا ملک اسی طرح چمکتا رہے، دمکتا رہے، ہمارے ملک کو، ہمارے بھارت کو، ہمارے شہر، ہمارے صوبے کو اللہ ہر بری نظر سے حفاظت فرمائے۔ عید الاضحیٰ کے حوالے سے گائیڈ لائن جاری کی گئی تھی، آپ کے ذہن میں ہوگی، کوشش کیجئے نماز عید الاضحیٰ کے بعد اطمینان اور سکون سے، مصافحے اور معانقے کے بعد جب آپ گھر تشریف لے جائیں گے تو قربانی آپ پردے کے ساتھ کریں، نالیوں میں خون نہ بہائیں، ویڈیو سوشل میڈیا پر بنا کر نہ ڈالیں۔ یاد رکھیے ہم جہاں رہتے ہیں وہاں دوسرے مذہب کے لوگ بھی رہتے ہیں، ہمیں اپنا تہوار منانا ہے لیکن کسی اور کو تکلیف نہیں دینا ہے۔ ہمارے مذہب کی خوبصورتی یہی ہے کہ ہم اپنا تہوار مناتے ہیں لیکن کسی اور کو تکلیف نہیں دیتے، اور الحمدللہ مجھے فخر ہے اس بات پر کہ ہمارے شہر کے لوگ ہر سال اس گائیڈ لائن کو فالو کرتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ اس بار بھی فالو کریں گے۔ اللہ تعالی ہمارے شہر، ہمارے ملک میں امن و امان قائم فرمائے۔ آئیے ہم عید الاضحیٰ کی